جب دنیا میں سیاسی ہلچل مچ جائے تو سرمایہ کاری کا کیا ہوتا ہے؟ تو آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں کہ ایسے غیر یقینی وقت میں اپنے پیسوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں آخر کہاں اور کیسے تلاش کی جائیں۔ تو سوال بہت سیدھا ہے۔ جب کوئی تنازع، کوئی بحران شروع ہوتا ہے تو پیسہ جاتا کہاں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا سامنا ہر سرمایہ کار کو سیاسی بے یقینی کے دوران کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ایک حقیقی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دی اکنامک ٹائمز کے مطابق حال ہی میں مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی کشیدگی نے عالمی منڈیوں میں جیسے ایک زلزلہ برپا کر دیا، اور ظاہر ہے انڈین سٹاکس بھی اس کی زد میں آ گئے۔ یہ کوئی خیالی خطرہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی مارکیٹ رد عمل ہے۔ اور یہ رد عمل کتنا شدید تھا، ذرا سوچئے۔ BSE سینسیکس ایک ہی دن میں 1000 پوائنٹ سے زیادہ گر گیا۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ مارکیٹ میں پھیلے ہوئے خوف اور سرمایہ کاروں کو درپیش خطرات کی ایک واضح تصویر ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی مسئلے کی بات۔ اب حل کی طرف آتے ہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال کے بیچ تجزیہ کاروں نے مارکیٹ میں کچھ ایسی چھپنے کی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جو ایک طرح سے مالیاتی پناہ گاہ کا کام کر سکتی ہیں۔ آئیے ان دفاعی حکمت عملیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلی پناہ گاہ ہے اپ اسٹریم انرجی، یعنی وہ کمپنیاں جو زمین سے تیل نکالتی ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں منطق بہت سیدھی ہے۔ جب خام تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں نا، تو ان کمپنیوں کو سیدھا سیدھا فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خام تیل کی قیمت میں ہر $1 کے اضافے سے ONGC کی فی حصص آمدنی میں سوچیں 1.5 سے 2% تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور بات صرف تیل پر ختم نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب خام تیل مہنگا ہوتا ہے تو وہ اکثر اپنے ساتھ ساتھ دوسری دھاتوں جیسی ٹھوس اشیاء کی قیمتوں کو بھی اوپر کھینچ لیتا ہے۔ بالکل اسی وجہ سے میٹلز اور مائننگ کا شعبہ، جس میں ہنڈالکو اور ٹاٹا اسٹیل جیسی کمپنیاں شامل ہیں، ایک مضبوط آپشن سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دو ایسے سیکٹرز پر جنہیں کلاسک ڈیفینسو پلے سمجھا جاتا ہے، IT اور فارما۔ دیکھیں، بحران کے وقت کیا ہوتا ہے؟ مقامی کرنسی کمزور ہوتی ہے اور ڈالر مضبوط۔ اب چونکہ یہ کمپنیاں اپنی زیادہ تر کمائی ڈالرز میں کرتی ہیں تو انہیں اس فرق کا زبردست فائدہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ صحت جیسی بنیادی ضرورت پر سیاسی جھٹکوں کا اثر ویسے بھی کم ہوتا ہے۔ اور آخر میں دو اور بہت دلچسپ سیکٹرز ہیں، ڈیفنس اور بینکس۔ اب ڈیفنس کا تو سیدھا حساب ہے۔ جب دنیا میں ٹینشن بڑھتی ہے تو دفاعی کمپنیوں کے بارے میں مارکیٹ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے بینکس، جو اپنی مناسب قیمتوں اور اچھے کریڈٹ سائیکل کی وجہ سے ایک محفوظ ٹھکانہ مانے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کریں جو تیل نکالتی ہیں، کیونکہ قیمتیں بڑھنے سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور کن سے بچنا ہے؟ آئل مارکیٹنگ اور پینٹ بنانے والی کمپنیوں سے، کیونکہ خام تیل مہنگا ہونے سے ان کا منافع کم ہو جاتا ہے۔ یہ موازنہ پوری کہانی کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ لیکن رکیے، یہ کہانی صرف کسی ایک واقعے یا مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی نہیں ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک بہت گہرا اصول کام کر رہا ہے جسے کہتے ہیں سیاسی غیر یقینی۔ تو آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ اس موضوع کی گہرائی میں جانے کے لیے ہم ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق کا سہارا لیں گے۔ یہ تحقیق 2021 میں کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن نے کی تھی، اور اس میں ایک پوری دہائی کے دوران مارکیٹوں پر سیاسی غیر یقینی کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ تو یہ سیاسی غیر یقینی آخر ہے کیا؟ اس تحقیق کے مطابق اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ یہ اس بات کا یقین نہ ہونا ہے کہ حکومت مستقبل میں کیا اقدامات کرے گی یا کون سی پالیسیاں لائے گی، اور جب سرمایہ کاروں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہوگا تو ظاہر ہے مارکیٹ میں بے چینی تو بڑھے گی۔ اور یہ تحقیق اتنی اہم کیوں ہے، خاص طور پہ ہمارے خطے کے لیے؟ اس کا جواب اس ایک نمبر میں ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق سیاسی استحکام کی فہرست میں 195 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر 189واں ہے۔ یہ رینکنگ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی معیشتوں میں سیاسی غیر یقینی کے اثر کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ تو اب آتے ہیں اس تحقیق کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ اس میں ایک خاص خاصیت یعنی سونے کا جائزہ لیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا سونا واقعی ایک کلاسک ڈیفینس ہے؟ اس کا جواب جاننے سے پہلے دو لفظوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا ہے ہیج۔ ہیج ایک ایسی چیز ہے جس کا باقی مارکیٹ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مطلب
अगर स्टॉक मार्केट गिर रही है तो हेज पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और इस तरह ये नुकसान को कम करने में मदद देता है। और दूसरा लफ्ज है सेफ हेवन। ये हेज से भी एक कदम आगे है। ये एक ऐसा असासा है जो बहरान के वक्त मार्केट के बिल्कुल उलट चलता है। यानी जब मार्केट गिरती है ना तो सेफ हेवन की कीमत ऊपर जाती है। ये बहरान में एक हकीकी पनाहगाह होती है। तो इस तहकीक से क्या पता चला? नतीजा बहुत ही साफ और बहुत अहम था। तहकीक ने साबित किया कि सोना तमाम सेक्टर्स के लिए एक हेज का काम करता है और बहुत सौ के लिए तो एक सेफ हेवन भी है। और ये जो चार्ट स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना, ये इसी बात का सबूत है। इसे कोरिलेशन मैट्रिक्स कहते हैं। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि सोने का स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स के साथ जो ताल्लुक है वो या तो मनफी है या फिर तकरीबन सिफर। ये तस्वीर खुद बता रही है कि सोना पोर्टफोलियो को कितना महफूज बना सकता है। तो हमने मार्केट के तज्जिये को भी देखा और एक इल्मी तहकीक को भी। अब इन दोनों से मिलने वाले सबक को जोड़ते हैं और देखते हैं कि मुश्किल वक्त के लिए अपने पोर्टफोलियो को कैसे तैयार किया जा सकता है। आखिर में वापस चलते हैं तज्जियाकारों की बात पर। एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही गई है कि सरमायाकारों को जुग्राफियाई सियासी झटके को सिस्टम का मुकम्मल खात्मा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तारीख बताती है कि ऐसे वाक़यात अक्सर अच्छी कंपनियों में कम कीमत पर सरमायाकारी के बेहतरीन मौके लेकर आते हैं। यानी हर बहरान में एक मौका भी छुपा होता है। और इस बात का इख्तिताम हम एक आखिरी सवाल पर करते हैं जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जो हर लम्हा बदल रही है, कोई भी खुद को नामालूम के लिए कैसे तैयार कर सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने लिए तलाश करना है।